باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 231 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 232 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ وَإِذَا اور اذا جب طلقتم طلق تم طلاق دو تم طلق طلاق دو تم انہیں طلاق دو نساء عورتوں کو جب تم عورتوں کو طلاق دو فبلغن بس بلغن پوری کر لیں پہنچ جائیں یا پوری کر لیں اجلہن اجل مدت ہن اپنی مدت یعنی عدت کی مدت فلا تعضلوہن بس لا نہیں تعضلو تم روکو ہن ان کو تم انہیں نہ روکو ینکہن ان کے ینکہن وہ نکاح کریں ازواجہن ازواج زوج کی جمع ہے یہ خاوند ہن اپنے خاوندوں سے اذا جب ترازو راضی ہو جائیں آپس میں راضی ہو جائیں بینہم بین درمیان ہم ان کے درمیان یعنی آپس میں وہ آپس میں باہم رضامند ہو جائیں بالمعروف دستور کے مطابق ذالک یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے بے سے ہی اس سے من جو کان ہو من سے کم تم میں سے یؤمنو ایمان رکھتا باللہ یہ اللہ کے معنی میں ہے با یہاں پر اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ذالکم یہی ازکا زیادہ ستھرا ہے زیادہ خوب ہے لکم تمہارے لیے وأطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے زیادہ اچھا خوب اور پاکیزہ ہے واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے وانتم اور انتم تم لا تعلمون نہیں جانتے ہو وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ تو انہیں نہ روکو کہ وہ اپنے خاوند سے نکاح کر لیں وَإِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ اور جب وہ آپس میں باہم رضامند ہو جائیں بالمعروف دستور کے مطابق ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ یہ تمہیں وصیت کی جاتی ہے نصیحت کی جاتی ہے کہ جو کوئی تم میں سے کس کو یہ نصیحت کی جاتی ہے جو کوئی تم میں سے ایمان رکھتا ہو باللہ والیوم الآخر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ذالکم ازکا لکم واطہر یہ تمہارے لیے زیادہ خوب زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور پاکیزگی کی بات ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ چونکہ ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حکم چل رہا ہے طلاق کے بارے میں طلاق کے احکامات جو ہے پچھلی کئی آیات سے یہاں سے وعظم الطلاق یہاں سے پہلے عدت کی مدت تھی پھر طلاق کے معاملات چل رہے ہیں احکامات چل رہے ہیں تو یہاں پر ایک اور صورت بیان کی جا رہی ہے اس آیت کے پیچھے جو ہے ایک خاص واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔
صحیح بخاری کے اندر اس کا شان نزول ہے کہ حضرت معقل بن یسار فرماتے ہیں کہ میری بہن کا منگیتر میرے پاس آتا تھا، میں نے نکاح کر دیا۔ ان کی بہن کی منگنی ہو چکی تھی، پھر ان کے شوہر آئے، نکاح کر لیا، اس نے کچھ دنوں بعد طلاق دے دی۔ اب رخصتی سے پہلے ہی شاید انہوں نے طلاق دے دی تھی، پھر عدت گزرنے کے بعد نکاح کی درخواست دی، ایک طلاق دی تھی، لہٰذا اب دوسری اور تیسری طلاق کا اس کے پاس حق تھا۔ اب جب ایک یا دو طلاقیں دی جائیں اور عدت کی مدت مکمل ہو جاتی ہے تو اسی شوہر سے جس نے طلاق دی ہے اسی سے دوبارہ نکاح کر کے اس کے پاس جانا جائز ہوتا ہے، یہ طریق ہوتا ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد اسی شوہر سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، اس کے پاس نہیں جایا جا سکتا ہے، لیکن عدت گزرنے کے بعد باقاعدہ پھر سے نکاح کیا جاتا ہے، ایسے ہی صرف رجوع نہیں ہوتا ہے زبانی کلامی۔ اب پھر عدت گزر جانے کے بعد نکاح کی درخواست کی، میں نے انکار کر دیا۔ حضرت یسار فرماتے ہیں کہ میں نے انکار کر دیا، اس پر یہ آیت اتری ہے جسے سن کر حضرت معقل نے باوجود یہ کہ قسم کھا رکھی تھی، انہوں نے قسم کھائی کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس کے ساتھ اپنی بہن کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس سے پہلے یہ مسلسل میرے پاس آتا رہا تھا، جب میں نے نکاح کر کے دے دی تو اس نے طلاق دے دی۔ اب انا کا مسئلہ ہو گیا اور انہوں نے بالکل جو ہے وہ ایک طرح سے پابندی لگا دی تھی کہ میں اس سے نہیں۔ اب ان کی بہن بھی چاہتی تھی کہ یہیں پر نکاح ہو جائے اور وہ شخص بھی آتا تھا، دونوں رضامند تھے۔ اب قسم کھا رکھی تھی کہ میں تیرے نکاح میں نہیں دوں گا، نکاح پر آمادہ ہو گئے، یہ آیت نازل ہوئی تو وہ نکاح پر آمادہ ہو گئے، انہوں نے اپنے انا کو ختم کر دیا اور کہنے لگے میں نے اللہ کا فرمان سنا اور میں نے مان لیا اور اپنے بہنوئی کو بلا کر دوبارہ نکاح کر دیا، اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا ان کا۔ اب ان خاتون کا نام جو ہے جمیلہ بنت یسار بتایا جاتا ہے، کچھ جو ہیں وہ ان کا نام فاطمہ بنت یسار بتاتے ہیں۔ یہ اس آیت کا شان نزول تھا۔ دیکھیے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ تم انہیں نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں۔ جب ایک لڑکی کو، ایک خاتون کو طلاق ہو جاتی ہے تو ورثاء کو، جو ولی ہوتے ہیں، ان کو ایک نصیحت کی جاتی ہے کہ تم انہیں دوبارہ سے نکاح کرنے سے نہ روکو، انہیں بٹھائے نہ رکھو، بلکہ ان کا جہاں پر وہ راضی ہیں، جہاں پر وہ چاہتی ہیں، وہاں پر ان کا نکاح کر دیا جائے۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی نکالا گیا ہے کہ عورتوں کے ولی وارثوں کو، یہاں پہلے تو یہ ہم پڑھتے ہوئے چلتے ہیں کہ ولی وارثوں کو ممانعت ہو رہی ہے کہ جب کسی عورت کو طلاق ہو جائے اور عدت بھی گزر جائے، پھر میاں بیوی آپس میں رضامندی سے نکاح کرنا چاہیں تو انہیں نہ روکو۔ ایک یہ کہ پہلے والا شوہر چاہتا ہے کہ نکاح ہو جائے اور وہ پہلے والے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو یہ جو رشتہ دار سارے آپس میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں کرنے دیں گے، تو ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ ایسے تم مت کرو۔ دوسرا، اسی شوہر کے پاس نہیں جانا چاہے، کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے تو انا کا مسئلہ نہ بنائے، بلکہ عورت کی زندگی بناتے ہوئے اس کی آگے شادی کر دی جائے۔ اس آیت میں اس امر کی بھی دلیل ہے کہ عورت خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی۔ دیکھیے کہ ولیوں کو، وارثوں کو کہا جا رہا ہے، ان سے حکم دیا جا رہا ہے کہ انہیں نکاح کے لیے نہ روکو، اور نکاح بغیر ولی کے نہیں ہو سکتا ہے، ولی ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ کہ عورت کا نکاح نہیں کر سکتی ہے، کہ عورت وکیل نہیں بن سکتی ہے، کوئی عورت جو ہے وہ کسی کا نکاح کروا دے، نہ عورت جو ہے وہ اپنا خود نکاح کر سکتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کہ مرد بیچ میں نہ ہو، مرد بیچ میں گواہ نہ ہو، وکیل نہ ہو، صرف عورتیں ہوں یا صرف عورتوں کی ہی مرضی چلے، تو اس لیے منع کیا گیا ہے۔ ورنہ اس آیت سے یہ بھی ہے کہ عورت اپنے لیے شوہر پسند کر سکتی ہے اور پھر رشتہ دار آپس میں آ کر اور اس کی شادی کروا لیں۔ خود جا کر جو نکاح کرنا تو اس میں پھر ولی کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس کا نکاح ختم کروا سکتا ہے۔
یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو عورتیں اپنا نکاح کرتی ہیں وہ عورتیں زناکار ہیں، جو اپنا نکاح آپ کر لیں، خود جا کر جو بھاگ کر عورتیں شادی کر لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ سب لڑکیوں کی عزت اور پردہ رکھے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نکاح بغیر راہ یافتہ کے اور 2 عادل گواہوں کے نہیں، گواہ ہونا ضروری ہے اور مرد گواہ ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 مرد نہیں ملتے تو 1 مرد اور 2 عورتیں، لیکن مرد کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر ولی کا ہونا، کیونکہ یہاں پر حکم ہو رہا ہے ولیوں کو، وارثوں کو، کہ تم ان کی شادی کروا دو معروف طریقے سے۔ اگر وہ راضی ہیں، باہم راضی ہیں، تو تم ان کی شادی کروا دو۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، تم جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اور تمہارے لیے سب سے زیادہ پاکی کا باعث بھی یہی چیز ہے۔ یہ نصیحت و واعظ کے لیے ہے جنہیں شریعت پر ایمان ہو، اللہ کا ڈر ہو، قیامت کا خوف ہو۔ انہیں چاہیے کہ اپنی ولایت میں جو عورتیں ہوں انہیں ایسی حالت میں نکاح سے نہ روکیں، شریعت کی اتباع کر کے ایسی عورتوں کو ان کے خاوند کے نکاح میں دے دینا، اور اپنی حمیت وغیرہ کو جو خلاف شرع ہو، شریعت کے ماتحت کر دینا ہی تمہارے لیے بہتری اور پاکیزگی کا باعث ہے۔ انا کا مسئلہ بناتے ہوئے اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ طلاق یافتہ ہے، طلاق لے کر آ جاتی ہے، تو اس کو بٹھائے رکھیں گے، آگے دوسری شادی نہیں کروائیں گے۔ کوئی لڑکی اگر بیوہ ہو جائے گی تو اس کو بٹھائے رکھیں گے، اس کی دوسری شادی نہیں کریں گے۔ غیرت کا مسئلہ آ جاتا ہے سب کے لیے کہ بس ایک ہی بار نکاح ہوا، اب نہیں ہو سکتا ہے۔ شریعت کا حکم ماننا ہے، اور جو حمیت و غیرت شریعت کے خلاف ہے اس کو ختم کر دینا ہے۔ ان مصلحتوں کا علم جناب باری تعالیٰ کو ہی ہے، اللہ کو ہی ان مصلحتوں کا علم ہے، اللہ ہی جانتا ہے اس کے پیچھے کیا چیز ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ کس کام کے کرنے میں بھلائی ہے اور کس کے چھوڑنے میں، یہ علم حقیقت میں اللہ رب العزت کو ہی ہے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں توبہ کرتی ہوں، اور اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔